نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مدثر کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر کوئی نفس جو ہے، ہر جان جو ہے اپنے اعمال کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے، یعنی اعمال ہوں گے تو اس کی جان چھوٹ جائے گی، اعمال نہیں ہوں گے تو اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ آج فرمایا کہ الا اصحاب الیمین، سوائے جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جنت والوں کے لیے اللہ دائیں ہاتھ والے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو جو جنت والے ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں، وہ اس کو آسانی سے چھوٹ جائیں گے کیونکہ عمل ان کے پاس موجود ہوں گے، ان کو یہ سابقہ پیش نہیں آئے گا۔ فی جنات یتساءلون، اور یہ جو اصحاب الیمین ہیں، دائیں والے ہیں، فرمایا کہ یہ باغات میں ہوں گے، اپنی جنتوں کے اندر ہوں گے اور آپس میں پوچھتے ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، گفتگو کر رہے ہوں گے عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، یعنی ان کے جاننے والے، ان کی جان پہچان والے جو دوزخ کے اندر چلے گئے، آپس میں ڈسکس کریں گے اور ان سے پوچھیں گے، مجرموں سے پوچھیں گے پھر ما سلککم فی سقر، کس بات نے تم کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت وہاں کوئی ایسا سسٹم جو ہے کمیونیکیشن کا ڈیولپ کریں گے، لگائیں گے کہ جس سے اہل جنت جہنم والوں سے بات کر سکیں۔ تو ان سے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں بھیج دیا۔ ہمارے لیے بڑے غور و فکر کی بات ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو جہنم میں براہ راست بھیج دیتے بندے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ پہلی بات قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی نماز کا نہ پڑھنا اتنا بڑا جرم ہے، یہ براہ راست جہنم میں بھیجنے کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر اللہ معاف نہ فرمائے۔ معاف فرما دے تو قادر مطلق ہے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی غرباء پر رحم نہیں کرتے تھے، ترس نہیں کھاتے تھے، ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم تمسخر اڑانے والوں کے ساتھ تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، یعنی جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل جاتے تھے اور ان کے ساتھ ہم بھی ٹھٹھے مذاق کرتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے۔ تو یہ بھی باقاعدہ ایک جرم ہے، نماز نہ پڑھنا جس طرح جرم ہے، کھانا نہ کھلانا مسکین کو جس طرح جرم ہے، اس طرح دین کا اور اہل دین کا مذاق اڑانا بھی اسی طرح جرم ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یعنی ایک تو زبان سے جھٹلانا ہے اور ایک اعمال سے جھٹلانا ہے۔ مسلمان آج اعمال سے جھٹلاتے ہیں، جو اعمال اس کے خلاف کرتے ہیں آخرت کے، گویا گناہ گاری کے جو کام کرتے ہیں، گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں عملاً کہ آخرت نہیں ہوگی، اگر آخرت ہوتی تو پھر وہ کیوں کرتے؟ تو ہم آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ حتی اتانا الیقین، جہاں تک کہ یہ دن یقین والا آ پہنچا، یہ پکڑے گئے، یعنی موت تو یکدم پہنچتی ہے، موت تو جب پہنچتی ہے تو پھر کسی ایک سیکنڈ بھی مہلت نہیں دیتی، تو یہاں تک کہ ہم اسی یعنی تھے ڈھیل کے اندر، اسی مہلت کے اندر کہ یہاں تک کہ یہ دن آ پہنچا۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، فرمایا کہ پھر اس دن ان کو کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت بھی نفع نہیں دے گی، یعنی ان کے لیے ہوں گے ہی نہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ان کے لیے شفاعت کرنے والے ہوں گے ہی نہیں،
تو جن کے لیے تو شفاعت کرنے والے ہو گئے ان کو تو فائدہ پہنچ جائے گا، یعنی اللہ شفاعت انہیں کی کروائے گا جن کو فائدہ پہنچے گا، اور جن کو شفاعت نے فائدہ نہیں پہنچانا ان کے لیے فائدہ ہوں گے نہیں شفاعت کرنے والے۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو کیا ہو گیا تھا ان کو دنیا کے اندر کہ جب سے اس یاد دہانی سے منہ موڑتے تھے، جب ان کو یاد دلایا جاتا تھا، جب ان کو یاد دہانی کروائی جاتی تھی تو یہ اس سے اعراض کرتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے۔ کس طرح منہ پھیرتے تھے؟ کأنہم حمر مستنفرہ، جس طرح بدکے ہوئے گدھے ہوتے۔ کبھی اگر آپ یہ سین دیکھیں کہ گدھا اگر بدک جائے تو پھر کسی کے قابو میں نہیں آتا، بھاگ جاتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان ڈر جائے نا جب کسی وقت، وہ پھر کسی کے قابو میں نہیں آتا، حالانکہ ویسے بڑا شریف جانور ہے، لیکن اگر بدک جائے ڈر جائے تو پھر وہ قابو میں نہیں آتا۔ فرمایا اس طرح یہ نیک بات سے، قرآن سے، نیکی سے اس طرح بدکتے تھے جس طرح گدھے یہ بھاگ پڑتے ہیں۔ فرت من کسورا، یعنی جس طرح گدھا جو ہے شیر سے ڈر کے بھاگ پڑتا ہے، یعنی شیر اگر اس کو نظر آ جائے اس سے ڈر کے جنگل میں جس طرح بھاگتا ہے، تو یہ کافر بھی، یہ جہنم میں جانے والے بھی یہ نیکی سے اور نیک باتوں سے اور دین سے اس طرح منہ پھیرتے تھے، اس طرح اعراض کرتے تھے، اس طرح بھاگتے تھے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں اصل میں ان کے دل میں یہ تھا، بلکہ یہ چاہتا تھا ان میں سے ایک ایک بندہ، ایک ایک شخص ان میں سے چاہتا تھا ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ اس کو بھی ایک کھلا کھلا صحیفہ مل جائے جس طرح پیغمبروں کو ملتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہم نے نظام نہیں بنایا، کلا ہرگز نہیں، یہ ہمارا نظام ہی نہیں ہے، یعنی وحی کا جو تحمل کرنا ہے یہ عام انسانوں کے بس کی بات ہے۔ یہ تو اللہ کسی ایک شخصیت کو چنتے ہیں، پھر اللہ اس کو ٹرین کرتے ہیں، اس کو اتنا ہمت، حوصلہ، طاقت عطا فرماتے ہیں کہ وہ وحی کا تحمل کر سکتا ہے، اس میں اللہ آسمانی کتاب نازل کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہ چاہتے ہیں تو اللہ فرمائے کلا ہرگز نہیں، یہ ہمارا دستور نہیں، یہ ہمارا قانون نہیں، اس طرح ہوتا نہیں۔ اصل میں یہ کہتے کیوں ہے بل لا یخافون الآخرہ، اصل میں بلکہ یہ آخرت کا ان کو خوف ہی نہیں ہے، یہ ساری مذاق کی ان کی باتیں ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، یہ آخرت کا اصل میں ان کو خوف نہیں ہے۔ کلا انہ تذکرہ، اور اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ یاد دہانی ہے، قرآن مجید یاد دہانی ہے، رسولوں کی باتیں یاد دہانی ہے، تو یہ ان کے لیے یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اس کے لیے جو اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے، یعنی بارش تو ہر جگہ برستی ہے نا، لیکن جو زرخیز زمین ہے وہاں سے فصلیں پھوٹتی ہیں، پتھروں سے نہیں پھوٹتی، بنجر زمینیں بارش کے باوجود بنجر ہی رہ جاتی ہیں۔ اس طرح قرآن مجید فائدہ دیتا ہے جو فائدہ لینا چاہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے، جو یہ چاہے کہ مجھے فائدہ مل جائے، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اسی کو فائدہ عطا فرماتے ہیں، اللہ طلب پہ عطا فرماتے ہیں، یعنی دین کے لیے بھی طلب اللہ کو دکھانی پڑتی ہے، یا اللہ میں طالب ہوں، یا اللہ میں سائل ہوں، میں اس کا طلبگار ہوں، تو پھر اللہ اس کے لیے دروازے کھولتے ہیں۔ جو اعراض کرے، جو منہ پھیر لے، تو اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے، اللہ تو بے نیاز ذات ہے۔ تو اللہ کو اگر سارے کے سارے انسان جو ہیں اس کی اطاعت میں لگ جائے، پھر اللہ کی شان کو ایک ذرہ بڑھا نہیں سکتے، اور سارے کے سارے انسان جو ہیں، یہ ساری مخلوق جو ہے اس کی نافرمانی میں لگ جائے، پھر بھی اس کی شان کو کم نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ اس کی حاجت نہیں، یہ انسانوں کو حاجت ہے، ہمیں حاجت ہے۔ اللہ فرماتے وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور اس سے فائدہ حاصل نہیں کریں گے مگر وہ جسے اللہ چاہے، اور اللہ کس کو چاہتا ہے؟ جو بندہ خود چاہتا ہے۔ یہ بڑا پیارا قانون ہے، اللہ اس کے لیے چاہتا ہے جو خود اپنے لیے ہدایت چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے ضلالت اور گمراہی چاہتا ہے جو خود اپنے لیے گمراہی چاہتا ہے۔ تو جو یہ چاہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے تو اللہ اس کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے دیتا ہے، اس کے لیے راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ فائدہ نہ اٹھائے تو اللہ اس کے لیے دوسری طرف کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اب اس آیت کے اندر بہت بحث ہے، 2 ترجمے ہیں، 3 ترجمے، کہ یہ ہوا کس کے بارے میں، یہ ہوا کیا انسانوں کے بارے میں ہے، یا یہ ہوا جو ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے۔ تو ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے مگر وہی جس کو اللہ چاہے، اور اللہ ہی اس قابل ہے، اللہ ہی اس لائق ہے، قابل کا لفظ مناسب نہیں ہے، اللہ ہی اس لائق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ وہ اہل التقوی، یعنی اللہ ہی تقوی کا مالک، یہاں تقوی کے مفہوم اللہ کے لیے یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ اہل المغفرہ، اور اللہ ہی کی ذات اس لائق ہے، اللہ کی یہ شان ہے کہ اس سے مغفرت چاہی جائے۔ اور دوسرے مترجمین نے ترجمہ اس کو بندے سے متعلق کیا ہے، یعنی ہوا یہ ہے، یہ بندے سے متعلق ہے، یعنی وہ چاہے
وما یذکرون نہیں اس سے نصیحت حاصل کرتے مگر جس کو اللہ چاہے، اور جو نصیحت حاصل کر لے وہ اہل التقوی، وہ پھر تقوی والا ہے، وہ پھر تقوی والا بن جائے گا، واہل المغفرہ اور اللہ کی مغفرت دینے والا بن جائے گا۔ یعنی یہ اسلوب جو ہے قرآن مجید کا دونوں ترجمے اس پر فٹ بیٹھتے ہیں اور دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ یعنی جس طرح بھی ترجمہ کر لیا جائے، اللہ سے متعلق کیا جائے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ایسی ذات ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کو انسان جو ہے اس کا خوف رکھے اور اس سے مغفرت طلب کی جائے، اور اگر انسان سے متعلق کیا جائے تو وہی انسان جنت میں جائے گا جو تقوی والا بن جائے گا اور جو اللہ سے مغفرت چاہے گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔